اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہوا، تم نے دیکھ لیا کہ لوگ دین خداوندی میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اب تم اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ اور استغفار کرو، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی کو پا لیا۔ اب وقت رحلت قریب آ گیا ہے۔ حضور علیہ السلام اس سے پہلے خانہ کعبہ میں تطہیر حرم کا آخری اعلان کر چکے تھے۔ مکہ آئندہ کسی مشرک کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، اور کوئی برہنہ شخص خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکے گا۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کے بعد فریضہ حج ادا نہیں فرمایا تھا۔ اب 10 ہجری میں آرزو پیدا ہوئی کہ سفر آخرت سے پہلے تمام امت کے ساتھ مل کر آخری حج کر لیا جائے۔ بڑا اہتمام کیا گیا کہ کوئی عقیدت کیش امر کعبی کی سعادت سے محروم نہ رہ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یمن سے بلایا گیا۔ قبائل کو آدمی بھیج کر ارادہ پاک کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے تمام ازواج مطہرات کو رفاقت کی بشارت سنائی۔ حضرت فاطمہ کو تیاری کا حکم دیا۔ 25 ذی القعدہ کو مسجد نبوی میں جمعہ ہوا اور وہی 26 ذی القعدہ کی روانگی کا اعلان ہو گیا۔ جب 26 کو صبح منورہ ہوئی تو چہرہ انور سے روانگی کی مسرتیں نمایاں ہو رہی تھی۔ غسل کر کے لباس تبدیل فرمایا اور ادائے ظہر کے بعد حمد و شکر کے ترانوں میں مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ اس وقت ہزارہا خدام امت اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کعب تھے۔ یہ قافلہ مقدس مدینہ منورہ سے 6 میل دور ذی الحلیفہ میں پہنچ کر رکا اور شب بھر اقامت فرمائی۔ دوسری روز حضور علیہ السلام نے دوبارہ غسل فرمایا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جسم پاک پر اپنے ہاتھوں سے عطر مالا۔ رائے سپا ہونے سے پہلے آپ پھر اللہ کی حاضری میں کھڑے ہو گئے اور بڑے درد و گدا سے 2 رکعتیں ادا کی اور پھر قصوہ پر سوار ہو کر احرام باندھا اور ترانہ لبیک بلند کر دیا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس ایک صدائے حق کی اقتداء میں ہزارہا خدا پرستوں کی صدائے بلند ہونے لگی۔ آسمان کا جوف حمد خدا کی صداؤں سے لبریز ہو گیا اور دشت و جبل کے ترانوں سے گونجنے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں جہاں تک انسان کی نظر کام کرتی تھی انسان ہی نظر آتے تھے۔ جب اونٹنی کسی اونچی ٹیلے پر سے گزرے تو 3 مرتبہ صدائے تکبیر بلند فرماتے۔ آواز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاکھوں آوازیں اور اٹھتے اور کاروان نبوت کے سروں پر نعرہ تکبیر کا ایک دریا جاری ہو جاتا۔ سفر مبارک 9 روز جاری رہا۔ 4 ذو الحج کو طلوع آفتاب کے ساتھ مکہ معظمہ کی عمارتیں نظر آنے لگی تھی اور ہاشمی خاندان کے معصوم بچے اپنے بزرگ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی آواز سن کر اپنے گھروں سے دوڑتے ہوئے نکل رہے تھے کہ چہرے انور کی مسکراہٹوں کے ساتھ لپٹ جائے۔ ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت منتظر کی تصویر بن رہے تھے۔ حضور پاک نے اپنے کمسن بچوں کی معصوم چہرے دیکھے تو جوش محبت سے جھک گئے اور کسی کو اونٹ کے آگے بٹھا لیا اور کسی کو پیچھے سوار کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد
کعبۃ اللہ کی عمارت پر نظر پڑی تو فرمایا اے اللہ خانہ کعبہ کو اور زیادہ شرف و امتیاز عطا فرما۔ معمار حرم نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف فرمایا، پھر مقام ابراہیم کی طرف تشریف لے گئے اور دوگانہ تشکر ادا کیا۔ اس وقت زبان پاک پر یہ آیت جاری تھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ۔ کعبۃ اللہ کی زیارت کے بعد صفا اور مروہ کے پہاڑوں پر تشریف لے گئے۔ یہاں پر آنکھیں کعبۃ اللہ سے دوچار ہوئی تو زبان پاک سے ابر گہر بار کی طرح کلمات توحید و تکبیر جاری ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ خدا صرف خدا، معبود برحق کوئی اس کا شریک نہیں، ملک اس کا، حمد اس کے لیے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی ہر چیز کا قادر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اس نے اپنے بندے کی امداد فرمائی اور اکیلے نے تمام قبائلی جماعتیں پاش کر دی۔ 8 ذی الحجہ کو منی میں قیام فرمایا، 9 کو جمعہ کے روز نماز صبح ادا کر کے منی سے روانہ ہوئے اور وادی نمرہ میں ٹھہرے۔ دن ڈھلے میدان عرفات میں تشریف لائے تو 1,00,000 خدا پرستوں کا مجمع سامنے تھا اور زمین سے آسمان تکبیر و تہلیل کی صدائیں گونج رہی تھی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار ہو کر آفتاب عالم تاب کی طرح کوئی عرفات کی چوٹی سے طلوع ہوئے تاکہ خطبہ حج ارشاد فرمائے۔ پہاڑ کے دامن میں حضرت عائشہ، صفیہ، علی اور فاطمہ، ابو بکر اور عمر، خالد اور بلال، اصحاب صفا اور عشرہ مبشرہ اور دوسری سینکڑوں اسلامی جماعتیں اور قبائلی جماعتیں جلوہ فرما تھے، اور پہلی ہی نظر سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ والی امت اپنی امت کے موجودات لے رہے ہیں اور محافظہ حقیقی کو اس کا چارج سپرد فرما رہے ہیں۔ ہاں